20 سال کے اس طویل عرصے کے اندر میں آج واضح طور پر یہ کہہ رہا ہوں، 20 سال کے اس طویل سفر میں کوئی ایک احتجاج حضرت حسن و حسین کا دکھاؤ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف وہ احتجاج کیا ہو، کوئی ایک احتجاج بھی دکھا دو۔ 20 سال کے عرصے میں کوئی ایک روایت، کوئی ایک درایت، کوئی ایک چیز ایسی دکھاؤ جو حضرت حسن و حسین یا امیر معاویہ کے خلاف اٹھ کر کے کہا ہو۔ والذین اتبعوہم بإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم ذی وقار بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا۔ مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کا یہ عظیم سعادتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں، عزتوں والا دن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر اس دن کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے صحابیت کے اعزاز میں چند باتیں گوش گزار کی تھی، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ صحابی کوئی بھی اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا۔ صحابی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، جس کو مل گئی وہ صحابی بن گیا۔ اور اللہ نے جن کو صحابہ بنانا تھا، پیغمبر کا رفیق بنانا تھا، پیغمبر کا جانثار بنانا تھا، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ ایسا بھی ایک صحابی ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی نیک اعمال نہیں کیا، پیغمبر کو دیکھا ہے، پیغمبر کو دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ خدا کی قسم اگر صحابہ کے بعد دنیا کے غوث، قطب، ابدال، ولی، شیخ سارے مل جائیں، لیکن وہ صحابی جس نے ایک نماز تک نہیں پڑھی، اس کے پاؤں کے لگی ہوئی دھول کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا تھا کہ صحابی کوئی اپنے عمل سے نہیں بنتا۔ کوئی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، حج ادا کرے، صدقات، خیرات، زکات ادا کرے، سب کچھ کرے، لیکن یہ اعمال کرنے کی وجہ سے کوئی صحابی بن سکتا نہیں ہے۔ اگر صحابی بننا یہ چیز کسب سے ہوتی، کسبی ہوتی، اختیار میں ہوتا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی صحابی ہوتے۔ دنیا کے اندر علم کی وہ کون سی منزل ہے
جو امام اعظم ابو حنیفہ نے عبور نہیں کی. اگر صحابی بننا تقوی اور ریاضت کے اوپر ہوتا تو بایزید بستامی اور جنید بغدادی رحمہ اللہ جیسے بھی پھر وہ صحابی ہوتے. وہ صحابی نہیں بنے، یہ ان کی کمزوری نہیں ہے، اللہ نے ان کو نبی کے دور میں پیدا ہی نہیں کیا تھا. وہ بلال جو حبشہ سے چلا، جو مکہ المکرمہ پہنچا، وہ سلمان جو فارس سے چلا، مکہ المکرمہ میں پہنچ کر پیغمبر کا صحابی بنا، یہ ان کا کوئی اعزاز نہیں ہے، اللہ نے ان کو پیغمبر کے لیے منتخب اور چن لیا تھا. اس لیے کسی بھی صحابی کے عمل کو لے کر کے اس صحابی کی صحابیت پر تنقید نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عمل سے صحابی بنا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے بنا ہے. اللہ نے چن کر ان کو پیغمبر کا صحابی بنایا ہے. تو اس لیے عرض کیا تھا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جس کے کردار کشی کرنے کی ہر دور میں کوشش کی گئی. ہر دور میں ایسے ناسور جنم لیتے رہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے رہے. آج کے دور کا اگر تم نے دیکھنا ہے تو یہ جو انجینئر مرزا علی مرزا صاحب، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کا نمائندہ کہلواتا ہے، لیکن جس طرح اس نے حضرت امیر معاویہ پر زبان درازی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رافضیت اور شیعت کی نمائندگی کر رہا ہے. اس لیے ہمارے پاس دو ٹوک یہ جواب ہے کہ بھائی آپ کے 10 سے 20 سے 50 اعتراض ہوں کسی بھی صحابی پر، لیکن آپ اس کی صحابیت پر تنقید نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ اس کے اعمال سے، اس کے عملوں سے، اس کے فعل سے تو آپ جو بحث کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ کسی عمل، کسی فعل اور کسی کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بنا ہے. وہ صحابی اللہ کی عطا سے بنا ہے. جب وہ صحابی اللہ کی عطا سے بنا ہے تو کسی صحابی کے کسی عمل کو لے کر ہم اس پر انگلی دراز نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی ہیں اور وہ اعزاز ہے. خود بھی صحابی، بہن صرف صحابیہ نہیں بلکہ ام المؤمنین ہے، ماں وہ بھی صحابیہ، والد حضرت ابو سفیان وہ بھی صحابی، بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان وہ بھی صحابی. یہ تو پورا خاندان صحابی ہے. اور حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں جن کا نسب، سلسلہ نسب جا کر کے پیغمبر کے نسب سے ملتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کا سلسلہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک اس سے آگے بھی ہے. اب حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ سنیے. معاویہ بن سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، حضرت معاویہ کے والد کی طرف سے بھی سلسلہ نسب جا کر کے پیغمبر کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے. اب حضرت امیر معاویہ کی والدہ کی طرف سے دیکھیے، معاویہ بن ہند بنت ربیعہ بنت عتبہ بنت عبد شمس اور بنت عبد مناف، حضرت امیر معاویہ کے والدہ کی جانب سے بھی سلسلہ جا کر کے نبوت کے سلسلے سے ملتا ہے. اور یہ وہ امیر معاویہ ہے جس کے بچپن کے حالات میں علماء نے لکھا ہے، سیرت حلبیہ والے نے جلد نمبر 5 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت امیر معاویہ کی سیرت اور کردار کو پڑھنے سے پہلے یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا لازمی ہے. حضرت امیر معاویہ کی ناوالدہ کا نام ہند، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس والدہ کا
حضرت ابو سفیان کے نکاح سے پہلے کسی اور ایک فہاکہ نامی آدمی سے ہوا تھا. اس فاکہ نامی آدمی کا ایک گھر تھا. اس گھر کے اندر اس کے یار دوست آ کر کے رہائش کرتے تھے, قافلے والے آ کر کے رہائش اختیار کرتے تھے. ایک دن اس کی یعنی کہ بیوی حضرت ہند اس کے گھر میں آرام کرنے کے لیے آئی. وہ بھی سویا ہوا تھا, یہ بھی سوئی ہوئی تھی. وہ اٹھ کر کے چلا گیا. اتنے میں قافلے والے گھر کے اندر داخل ہوئے. حضرت ہند نے دیکھا اجنبی لوگ آئے ہیں, اٹھ کر کے باہر چلی گئی ہے. وہ اس کا شوہر آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے تیرے ان کے ساتھ کوئی تعلقات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ گھر تیرا ہے, لوگ تیرے, جو قافلے والے تیرے توسط سے آتے. اس نے الزام لگائے. اب حضرت ہند نے یہ بات اپنے والد کو بتائی. اب اس نے کہا یمن کے اندر ایک جو ہے وہ نجومی آدمی رہتا ہے, اس کے پاس چلتے ہیں. اب حضرت ہند اور ان کا والد اور دوسرا وہ شخص اور اس کے قبیلے والے, ان کے قبیلے والے اس نجومی کے پاس گئے ہیں. اب حضرت ہند کے ساتھ جتنی عورتیں ہیں وہ نجومی آدمی ہر عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے. ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے تو ایسی ہے, تو ایسی ہے, تیرا کردار ایسا ہے, تیری چال چلن ایسی ہے. وہ ہر عورت کا حساب لگاتا ہے. جب باری حضرت امیر معاویہ کی ماں حضرت ہند کی آتی ہے, وہ نجومی حضرت ہند کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا کرتا ہے اور کھڑا کر کے کہتا ہے تو جا, تو پاک ہے, تو صاف ہے, تو پاک ہے, تو صاف ہے, تو ہر لحاظ سے پاک ہے. اور وہ جاتے جاتے ایک بات کہتا ہے. وہ اس وقت کے نجومی نے کہا تھا یہ وہ عورت ہے, اس عورت سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام معاویہ ہوگا, اور وہ صرف بیٹا نہیں بلکہ وہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ہند کا نکاح حضرت ابو سفیان سے نہیں ہے. جب یہ بات اس کے شوہر نے سنی, اس کا شوہر حیرت زدہ ہو گیا. حضرت ہند کے پاس آیا اور حضرت ہند کے پاس آ کر کے معافی مانگنے لگا. حضرت ہند نے کہا خبردار, میں اپنا وہ بیٹا کسی ایسے آدمی سے پیدا نہیں کروانا چاہتی جو خود ایک شک کی نگاہ سے مجھے دیکھتا ہو. اسی وقت ان کے درمیان تفریق ڈال دی گئی. نکاح حضرت ابو سفیان سے کیا گیا, کیونکہ یہ بنو امیہ کے وہ خاندان کے لوگ ہیں جو بڑا اعزاز والا خاندان تھا. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی ایک شرافت والے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اس کے بعد حضرت ابو سفیان کا نکاح حضرت ہند سے ہوا. پھر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. بچپن کے حالات ایک طرف ہیں, لیکن یہ جب پیدا ہوئے اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی عمر غالباً 36 یا 35 سال کی عمر تھی. یہ جب پیدا ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کو جب نبوت سے نوازا گیا, جب پیغمبر کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 5 برس تھی. اور پیغمبر علیہ السلام سے جا کر کے حضرت امیر معاویہ, جو مشہور بات ہے کہ جناب یہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے. فتح مکہ کے وقت جب حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تو ان کی عمر 25 سال تھی. اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مارکا, کوئی ایک ایسی لڑائی, کوئی ایک ایسی جنگ دکھاؤ کہ حضرت امیر معاویہ نے ایمان لانے سے پہلے اسلام کے خلاف کبھی تلوار اٹھائی. کوئی ایک جنگ ثابت کرو. وہ معاویہ جو ایک جرنیل کے گھر میں پرورش پا رہا ہے, وہ معاویہ جس کا نانا اسلام کا سخت دشمن ہے, وہ معاویہ جس کا والد سپہ سالار ہے, وہ معاویہ جس کی ماں مسلمانوں کی سخت دشمن تھی, لیکن کوئی ایک جنگ ایسی نہیں ہے
کہ حضرت امیر معاویہ نے کبھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر کے میدان میں آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معاویہ کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معاویہ کو گھڑ سواری نہیں آتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معاویہ کو تیر اندازی نہیں آتی تھی۔ اگر دیکھنا ہے تو اسلام لانے کے بعد غزوہ حنین کو دیکھ لو، غزوہ موتا کو دیکھ لو، اور جناب 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کو دیکھ لو، اور یہ حکمرانی وہ کر سکتا ہے جو تلوار چلانا بھی جانتا ہو، تیر اٹھانا بھی جانتا ہو، گھوڑا چلانا بھی جانتا ہو، اور اپنے آپ کو مضبوط کمانڈر ثابت کرانا جانتا ہو۔ امیر معاویہ وہ ہے جس کو سب کچھ آتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی اسلام کے خلاف تلوار لے کر میدان میں نہیں گیا۔ آج امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہو کہ اس نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ میں نے کہا امیر معاویہ کی ان باتوں کا ذکر کرتے ہو، امیر معاویہ کی جوانی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے کہ جب انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی اسلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، لیکن حضرت امیر معاویہ 6 ہجری کے بعد ایمان لا چکے تھے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اثرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ سے حضرت ابن عباس کی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کے بال کاٹے کینچی کے ساتھ، یعنی کہ چھوٹے کیے تھے۔ اور مسند امام احمد کی روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ مقام بھی اس روایت کے اندر مقام کا تعین بھی ہے کہ مروہ کے میدان پر، مروہ جو جگہ ہے وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے پیغمبر کے بال چھوٹے کیے تھے۔ کب؟ جب حالت احرام کے بعد عمرہ کرنے والا آدمی حالت احرام کو کھولنے کے لیے اپنے بالوں کو کاٹتا ہے، گنجا سر کرواتا ہے، کٹواتا ہے۔ اور پیغمبر نے ایک عمرہ کیا اور اس عمرے کے بعد بال کاٹنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ یہ تو جناب جو فتح مکہ کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع، اس کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے حضرت امیر معاویہ نے بال کاٹے ہوں، یہ کوئی نئی بات ہے، ایمان تو فتح مکہ کے بعد لائے تھے۔ میں نے کہا بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بال کٹوائے نہیں تھے بلکہ بال منڈوائے تھے۔ کٹوانا وہ ہوتا ہے جو چھوٹے ہو، چھوٹے کروا، منڈوانا وہ دوسرا ہوتا ہے جو بال منڈوائے جاتے ہیں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو منڈوایا ہے۔ 6 ہجری میں پیغمبر علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو 6 ہجری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں آئے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا عمرے کا، اپنے صحابہ کو ساتھ کیا، 1400-1500 صحابہ ساتھ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکل پڑے۔ مقام حدیبیہ پر پہنچے، طوفان قاصد بھیج دیجیے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بھیجا، تحقیق کی، ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، شرائط ہوئے، صلح حدیبیہ نامہ تحریر ہو گیا، اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ اب عمرۃ القضاء کے موقع پر جو سن 7 ہجری میں پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو عمرۃ القضاء یعنی کہ فتح مکہ سے بھی پہلے سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا، اس عمرۃ القضاء کے موقع پر جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے وہ امیر معاویہ تھا۔ تو پتہ چلا حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ پھر کہتے ہیں جی اگر ایمان لائے تھے تو پھر ہجرت کیوں نہیں کی؟ اگر حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے تو ایمان لانے والوں کے لیے فرض تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ آ جائے، مکہ سے مدینہ آ جائے۔ اگر یہ اعتراض ہے
تو حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر ایمان لاتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی۔ اگر اعتراض امیر معاویہ پر کرتے ہو تو اعتراض حضرت عباس پر بھی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بات ہے، علماء نے لکھا ہے ہجرت اس کو لازم ہوتی تھی جو اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، لہذا حضرت عباس نے بھی فتح مکہ کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کیا، ہجرت انہوں نے بھی نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی اظہار جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد کیا، اس لیے ہجرت امیر معاویہ نے بھی نہیں کی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ میں اور تم کون ہوتے ہو یہ اعتراض کرنے والے؟ جب پیغمبر نے ان کے سامنے یہ بات نہیں رکھی تو میری اور تیری کیا مجال ہے؟ جب فتح مکہ کے بعد امیر معاویہ پیغمبر کے پاس پہنچے تو پیغمبر نے پوچھا کہ تو نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب پیغمبر نہیں پوچھ رہے تو میری اور تیری کیا اوقات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ احتمال اور خیال رکھیں کہ جی انہوں نے ایک فرض چیز کو چھوڑا اور ہجرت نہیں کی۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان فتح مکہ سے پہلے لانا ثابت ہے، البتہ اظہار انہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رشتہ داریاں ہیں شاید کہ جن کو فراموش کرنا ایک مسلمان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر ہر طرف فتنے اور فساد ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتے کس مزاج کے لوگ ہیں، کس انداز کے لوگ ہیں۔ اس گئے اور گزرے دور کے اندر میں اور آپ رشتہ داریاں کرتے ہیں، اگر رشتہ کرنا ہے، لینا ہے یا دینا ہے، دونوں صورتوں میں ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں۔ اگر ہم نے رشتہ دینا ہے، اگر ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو دینے والے جو لے رہے ہیں ان کے مطابق ہم جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان کے محلے والوں سے پوچھتے ہیں، ان کے یار دوست سے پوچھتے ہیں، یار میں یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی یہاں دینا چاہتا ہوں، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا چال چلن کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا دین ایمان کیسا ہے، ان کے تعلقات کن کے ساتھ ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی بیٹی یا بیٹی کا رشتہ کریں تو اتنی تحقیق کریں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیات رشتہ کریں گے تو وہ ایسا ہی کر دیں گے؟ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، کتاب بھی تمہاری ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے بنو امیہ سے رشتے لیے بھی ہیں اور رشتے دیے بھی ہیں، ہم نے بنو امیہ سے نکاح کیے بھی ہیں، نکاح دیے بھی ہیں۔ اور اس کی واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا یہ کنیت ہے، نام حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور یہ امیر معاویہ کی بہن ہے، یہ حضرت ہند کی بیٹی ہے، یہ بنو امیہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رملہ، جن کی کنیت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان سے نکاح کر کے بتا دیا کہ بنو امیہ سے رشتہ لینا یہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، یہ میں محمد کا انتخاب ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلمہ کی ایک بہن ہے حضرت قریظہ الصغریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ام سلمہ کی بہن ہے اور یہ بیوی حضرت امیر معاویہ کی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی پیغمبر کے ساتھ ایسی رشتہ داری ہے
کہ حضرت امیر معاویہ صالح ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہنوئی ہیں. حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندان علی کے ساتھ ایک عجیب رشتہ داری ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا حضرت حسین. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی ہے حضرت لیلہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت لیلہ. اب حضرت لیلہ یہ بیٹی حضرت یہ بیوی حضرت حسین کی ہے. یہ بیوی حضرت حسین کی ہے. حضرت حسین بیٹے حضرت علی کے ہیں. حضرت علی کی بہو حضرت لیلہ یہ بیوی حضرت حسین کی ہے. اب حضرت حسین کا ایک بیٹا علی اکبر ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوتا ہے. اب حضرت علی اکبر یہ بیٹے حضرت حسین کے ہیں. حضرت حسین کی بیوی ان کا نام حضرت لیلہ ہے. حضرت لیلہ یہ بیٹی حضرت میمونہ کی ہے اور حضرت میمونہ یہ بہن امیر معاویہ کی ہے. یہ بہن امیر معاویہ کی ہے. امیر معاویہ کی بہن گویا کہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہے. یہ تو رشتہ داریاں ہیں یار. میں اور آپ رشتہ دیکھ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں تو کیا علی کے خاندان نے ایسے رشتے کر لیے تھے؟ بنو امیہ پر تبرہ کرنے والوں، بنو امیہ پر زبان درازی کرنے والوں، دیکھو وہ علی ہے، وہ معاویہ ہے، وہ معاویہ کی بھانجی ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. رشتہ داریاں ہو رہی ہیں اور رشتہ داریاں ہو جانا یہی تو محبت کی علامت ہے. یہی تو محبت کی ایک علامت ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا. محض ایک بنایا ہوا کھیل ہے. جو لوگ بتاتے ہیں ان کے اندر لڑائی تھی. ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ جناب تم اہل سنت والے کیسے لوگ ہو؟ کوئی ابو بکر سے لڑائی کرے تم کہتے ہو یہ جناب کافر ہے، تم کہتے ہو یہ جناب اسلام کے دائرے سے نکل گیا. کوئی حضرت عمر سے لڑائی کرے تم کہتے ہو یہ اسلام سے نکل گیا، یہ کافر بن گیا. کوئی حضرت عثمان سے لڑائی کرے تم کہتے ہو یہ کافر بن گیا. جبکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی ہے تم کافر نہیں کہتے، تم مسلمان سمجھتے ہو. حضرت ابو بکر سے کوئی جنگ کرے تم کہتے ہو کافر ہے، حضرت عمر سے لڑے تم کہتے ہو کافر ہے، عثمان سے لڑے تم کہتے ہو کافر ہے. کوئی علی سے لڑے تم کہتے ہو کافر نہیں ہے، مسلمان ہے. صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ امام ہے. صرف امام نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد ہے. صرف خلیفہ راشد نہیں ہے، پیغمبر کا صحابی ہے. ارے صرف صحابی نہیں ہے، پیغمبر کا کاتب ہے. صرف کاتب نہیں ہے، خطوں کو لکھنے والا ہے. صرف لکھنے والا نہیں ہے، پیغمبر کا رشتہ دار ہے. صرف رشتہ دار نہیں ہے، پیغمبر کا سالہ ہے. صرف سالہ نہیں ہے، پیغمبر کا ہم زلف ہے. تم اتنا بڑا چڑھا کر کہتے ہو. میں نے اعتراض کرنے والے سے کہا جن وجوہات کی بنا پر امیر معاویہ کی حضرت علی سے جنگ ہوئی، اگر انہی وجوہات کی بنا پر اگر کسی کی جنگ اگر انہی وجوہات کی بنا پر حضرت معاویہ کی جنگ حضرت ابو بکر سے ہوتی تو ہم کہتے صدیق اور معاویہ بھائی بھائی ہے. انہی وجوہات کی بنا پر اگر جنگ عمر سے ہوتی ہم کہتے فاروق و معاویہ بھائی بھائی. انہی وجوہات کی بنا پر جنگ اگر عثمان سے ہوتی ہم پھر بھی یہ کہتے عثمان و معاویہ بھائی بھائی. یہی وہ بنیاد تھی جن وجوہات کی بنا پر جنگ علی سے ہوئی ہم آج بھی کہتے ہیں علی اور معاویہ بھائی بھائی ہیں. ہمارا یہی موقف رہنا تھا. اگر جو وجوہات ہے، اگر میں ان وجوہات پر بات کروں تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کے اندر. لیکن یاد رکھو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم توڑتے نہیں ہیں.
ہم جوڑتے ہیں. آج لوگ اتحاد اتحاد کی بات کرتے ہیں. آج اتحاد اتحاد کا نعرہ لگتا ہے. آج کالے اور گورے بیٹھ کر کے اتحاد کی بات کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں اتحاد دیتا ہوں. علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ، اس سے بڑی مثال اتحاد کی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی پیش کرو اس سے بڑا اتحاد. تم علی معاویہ کو جدا کرتے ہو، میں علی معاویہ کو بھائی بھائی کہتا ہوں. کیا یہ اتحاد نہیں ہے؟ اس نعرے سے تجھے مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ اس نعرے سے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ جب شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگ سکتا ہے. شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ ان کی چال ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فریبی ٹولہ ہے، یہ تقیہ ہے. یہ تمہیں جوڑنے کی کوشش نہیں کرے، خدا کی قسم تمہیں اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہے. شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگتا ہے. میں نے پوچھنے والے سے پوچھا کس بات پر شیعہ سنی کا نعرہ لگاتے؟ کہنے لگا کہ بھائی بھائی ہے. میں نے کہا دیکھ، ان کا کلمہ جدا، تیرا کلمہ جدا، ان کی نماز جدی، تیری نماز جدی، ان کا قرآن جدا، تیرا قرآن جدا، ان کا دین جدا، تیرا دین جدا، ان کا جناب شریعت جدی، تیری شریعت جدی، ان کا طریقہ جدا، تیرا طریقہ جدا. وہ ہر چیز میں جدا، تو ہر چیز میں جدا. کلمے سے لے کر جنازے تک وہ تم سے جدا، تم اس سے جدا، پھر بھی بھائی بھائی کا نعرہ ہے. ادھر علی کو دیکھ، معاویہ کو دیکھ. حضرت علی کا قول نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرا خدا بھی ایک ہے، معاویہ کا خدا بھی ایک ہے، میرا رسول بھی ایک ہے، معاویہ کا رسول بھی ایک ہے، میرا قرآن بھی ایک ہے، معاویہ کا قرآن بھی ایک ہے، میرا کلمہ بھی ایک ہے، معاویہ کا کلمہ بھی ایک ہے، میرا اسلام اور دین بھی ایک ہے، معاویہ کا اسلام اور دین بھی ایک ہے. وہاں اسلام، دین، کلمہ، نماز، روزہ، احکام سب ایک ہے، وہ جدا جدا. یہاں سب کچھ جدا ہے، پھر بھی بھائی بھائی نہیں، وہ ایک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی. ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں، علی معاویہ علی معاویہ. کوئی اگر تفریق ڈالنا چاہتا ہے آ ڈال کے دکھا. تو تفریق ڈالتا ہے، تو کہتا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی. بابو یہاں ہر چیز کے اندر تفریق کر ڈالی ہے. یہاں ہر ایک کو پتا ہے تیرا کلمہ 5 جز والا ہے، میرا کلمہ 2 جز والا ہے. پھر بھی بھائی بھائی، پھر بھی اتحاد کی بات ہے، پھر بھی محبت کی بات ہے. تم یہاں محبت کی بات کرتے ہو، میں تو نبی کے صحابہ کی محبت کی بات کرتا ہوں. تم 1400 سال کے بعد آ کر کے اگر اتنے مجبور ہو گئے ہو، میں تو علی کے بیٹوں کی بات کرتا ہوں. حضرت حسن حسین نے سن 41 ہجری میں، کتنی ہجری میں؟ کتنی ہجری میں؟ 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے حضرت امیر معاویہ کو امام مان لیا. مانا تھا کہ نہیں مانا؟ اس بات پر روایات میں اپنی کتاب سے دینے کا عادی ہی نہیں ہو. میں اس بات پر تمہاری کتاب سے ڈھیروں حوالے جات پیش کر سکتا ہوں کہ 41 ہجری میں حضرت حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے. کون سی ہجری میں؟ حضرت حسن. کون سی ہجری میں؟ 61 ہجری میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے. 41 سے لے کر 61 ہجری تک کتنے سال ہو گئے؟ بولو 20 سال کے اس طویل عرصے کے اندر میں آج واضح طور پر یہ کہہ رہا ہوں، 20 سال کے اس طویل سفر میں کوئی ایک احتجاج حضرت حسن و حسین کا دکھاؤ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف وہ احتجاج کیا ہو. کوئی ایک احتجاج بھی دکھا دو. 20 سال کے عرصے میں کوئی ایک روایت، کوئی ایک درایت، کوئی ایک چیز ایسی دکھاؤ جو حضرت
حضرت حسن و حسین نے امیر معاویہ کے خلاف اٹھ کر کے کہا ہو، وہ 20 سال حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانتے رہے ہیں۔ 20 سال جو امیر معاویہ کو اپنا امام مانے، اولاد علی 20 سال امیر معاویہ کو اپنا امام مانتی ہے۔ ارے تم تو اپنے اماموں کی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہماری بات نہ مانو، اپنے امام حضرت حسین کی بات تو مان لو، حضرت علی کی بات تو مان لو، حضرت حسین کی بات تو مان لو۔ نہیں، ان کو مروڑے علی معاویہ کنارے سے۔ اور بتاؤں تمہیں کیوں مروڑے، بتاؤں تمہیں کیوں تکلیف ہے، بتاؤں تمہیں کیوں دشمن اس نعرے سے پریشان ہے۔ یہ بڑی راز کی بات ہے۔ وہ راز یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے باپ دادا نے آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے ان کو آپس میں لڑوا کر دور کیا تھا، آج تم پھر علی معاویہ کے نعرے لگا رہے ہو۔ یہ وہ ٹولہ ہے جس نے ابتدا سے لے کر آج تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر وہ کیچڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے، شاید کی تاریخ میں کسی شخصیت پر اتنا کیچڑ نہ ڈالا گیا ہو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء دیوبند کے یہ فرزند آج بھی زندہ ہیں، حق نواز کے یہ سپوت آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ ستارے عطا کیے تھے، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اسی طرح بہت ہمارے دیگر بڑے کبار جو علماء دیوبند کے ستارے گزرے ہیں، اللہ کی قسم انہیں شیعت کو چاک چاک کر کے رکھ دیا۔ آج ان کو پہچاننا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو، صحابی پر کوئی بھی اعتراض کرے، کوئی بھی اعتراض کسی بھی صحابی پر کرے، ہم نے یہ کہنا ہے کہ تو 20 اعتراض کر، لیکن صحابی پھر بھی صحابی ہے، صحابی پھر بھی صحابی، کیونکہ وہ اپنے عملوں سے صحابی بنا، وہ اپنے عملوں سے جب صحابی بنا نہیں ہے تو تو اس کے عمل سے لاکھ اختلاف کر لے، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اور صحابی کے لیے اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر چھوڑا۔ اس لیے یہ مہینہ بالخصوص رجب کا مہینہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے میں گفتگو کو طویل کروں۔ یہ ایک رسم بھی ہے جو کنڈوں کے نام سے ہے، میں اس رسم کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ دشمن اس 22 رجب المرجب کو یہ کنڈوں والی رسم کو سر انجام دے کر حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتا ہے، اور نام لیتا ہے کہ اس کو جناب حضرت امام جعفر صادق کی وفات ہے یا ولادت ہے۔ نہ 22 رجب کو امام جعفر کی ولادت ہے، نہ 22 رجب امام جعفر صادق کی وفات ہے۔ یہ ایک صحابہ دشمن ہے، معاویہ دشمن کا ایک ڈھونگ ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک تقیہ ہے جو حق نواز کے سپوتوں نے اس تقیہ کی چادر کو اتار دیا ہے۔ میں اہل سنت اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، خدایا اس رسم سے باز آ جاؤ، کہیں یوں نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر تمہیں امیر معاویہ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ کرو گے سارے ساتھی انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔